بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوحہ کرنا اور ماتم کرنا کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے چہرے کو پیٹے، گریبان کو پھاڑے یعنی ماتم کرے، اور زمانہ جاہلیت کی سی باتیں کرے یعنی نوحہ کرے، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ اسلام میں ماتم اور سوگ کے کچھ آداب ہیں، یعنی بیوہ زمانہ عدت میں 4 ماہ 10 دن تک شوہر کا سوگ کرے گی۔ شوہر کے علاوہ کسی اور آدمی کے لیے سوگ کی مدت 3 دن ہے۔ کسی کی موت پر فطری طور پر آنسو بہانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے تھے، البتہ اسلام چلا چلا کر رونے، کپڑے پھاڑنے اور جسم کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص سے بری ہوں جو سوگ اور ماتم میں سر کے بال منڈوانے، چلا چلا کر روئے اور کپڑے پھاڑ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم مسلمانوں میں سے نہیں جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور دور جاہلیت کی سی باتیں کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوحہ کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اس کو روز قیامت تارکول کے لباس میں اور خارج کی زرہ میں اٹھایا جائے گا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ غم اور سوگ کی بعض ناجائز صورتوں کو اخبارات اور ٹیلی ویژن پر نمایاں کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ وصیت حضرت حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی بہن زینب رضی اللہ عنہ کو وصیت کی، اے بہن، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو اپنے سینے پہ مارنا نہ، ماتم نہ کرنا، چہرہ نہ پیٹنا، ناخن سے اپنے چہرے کو نہ چھیلنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو وصیت کی، اے فاطمہ، جب میں فوت ہو جاؤں تو تم چہرہ نہ چھیلنا، یعنی یہ ہمارے پیغمبروں نے اپنی بہن بیٹیوں کو یہ وصیت کی کہ آپ نے ماتم نہیں کرنا ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی علانیہ زبان پر لائی جائے، یہ اس پر ظلم ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا، ہر بات جانتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو دوسرے کو بد دعا دینا جائز نہیں، ہاں جس پر ظلم کیا گیا ہو اسے اپنے ظالم کو بد دعا دینا جائز ہے، اور وہ بھی اگر صبر و ضبط کر لے تو افضل یہی ہے۔ ابو داؤد میں ہے، حضرت عائشہ کی کوئی چیز چور چرا لے گئے تو ان کو بھی جو ہے بد دعا دینے سے منع کیا گیا، یعنی ہمارے اسلام میں اگر آپ پر کوئی زیادتی بھی ہوتی ہے تو سب سے پہلے رد عمل جو ہمارا ہے وہ صبر ہے۔ جب ہمارے صبر کا پیمانہ ٹوٹنے لگ جائے تو ہمارا بد دعا دینا جائز ہے، کیونکہ چیز جس کی جاتی ہے اس سے زیادہ تکلیف کسی کو نہیں ہوتی ہے، جس کی تکلیف جائے گی ہمیشہ تکلیف بھی اس کو ہی زیادہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے مصیبت کے وقت رخساروں یعنی گالوں پر تماچے مارے، گریبانوں کو چاک کیا، جاہلیت کے دعوے کے ساتھ پکارا، یعنی مصیبت کے وقت ہلاکت اور موت کو پکارا۔ شہید زندہ ہوتے ہیں اور شہید کا ماتم جائز نہیں ہے۔ بے شک امام حسین کربلا میں شہید ہوئے ہیں، لیکن ہم امام حسین کا ماتم شہید سمجھ کر نہیں کرتے۔ کربلا میں امام حسین شہید تو ہوئے لیکن ظلم بہت ہوا ہے۔ وہ کون سی جنگ ہے جس میں 6 ماہ کا بچہ بھی ہوتا ہے؟ وہ کون سی جنگ ہے جس میں عورتیں
عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ میدان کربلا میں جنگ تھوڑی ہوئی ہے بلکہ وہاں پر تو ظلم ہوا ہے اور ظلم پر ماتم جائز ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، نہیں پسند کرتا اللہ اونچی آواز میں رونا سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو، اور ہم امام حسین کو شہید نہیں بلکہ مظلوم سمجھ کر ماتم کرتے ہیں۔ وہ کون سی جنگ ہوتی ہے جس میں ایک سمت لاکھوں کی تعداد میں ظالم اور ایک طرف صرف 72 لوگ ہوں؟ یہ جنگ تھوڑی ہے، یہ ظلم ہے، لہٰذا ظلم پر ماتم جائز ہے۔ حضرت حسن حسین جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کائنات میں حسنین سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ اور افضل حسب و نسب والا نہیں۔ حسین کے ناموں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کو اپنے 2 خوشبودار پھول قرار دیے، فرمایا، اللہ حسین مجھے محبوب ہے، تو بھی حسین اور ان سے محبت کرنے والوں کو محبوب رکھ۔ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حسین کو لڑکھڑاتے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ اور منبر چھوڑ کر انہیں اٹھا لیا۔ تاریخ رات میں آسمانی نور نے حسنین کے لیے گھر کی راہ منور کر دی۔ دور نماز حسین کے سوار ہو جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری باری حسین کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے نواسوں کے ساتھ پیار ہے، کس قدر ایک نانا کا پیار ہے اپنے نواسوں کے لیے۔ حسن اور حسین کو 2 خوشبودار پھول قرار دیا۔ حسن سے تو محبت تھی ہی تھی، لیکن جو تاثیر، جو اثر حسین کی محبت میں تھا، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرق کیا حسن حسین میں، لیکن نہیں، بڑے کی محبت اپنی جگہ، لیکن جو لاڈ پیار چھوٹے لیتے ہیں اس کی نسبت وہ بڑے نہیں لے پاتے ہیں، اور جتنا چھوٹوں کو پیار جتنا زیادہ ملتا ہے، زندگی میں آزمائشیں بھی چھوٹوں کے لیے زیادہ آتی ہیں۔ اللہ بڑے چھوٹے سب کی اولادوں کو سلامت رکھے، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ جو دن ہے ماتم کے، یہ 100 کے دن ہیں، اللہ ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان دنوں کا حق ادا کر سکیں۔ ہمارے اسلام نے جو ہے یہ مارنے پیٹنے سے منع کیا ہے۔